تو میرا جنون ایپیسوڈ 2 2 گھنٹے کی فلم تھی۔ خان نے جس کی اسپیڈ سلو کر کے اسے پورے 3 گھنٹوں کا بنا دیا تھا، وہ مخمل ڈبی خان نے صوفے کے پیچھے ہی چھپا دی تھی۔ جیسے ہی مووی ختم ہوئی تو خان نے بیلا کی طرف دیکھا جو سو چکی تھی۔ ہلکی ہلکی پیلی روشنی میں اس کا جسم اور بھی جگمگا رہا تھا۔ اس نے بیلا کے اوپر سے چادر ہٹا دی۔ اس کا جسم اب پسینے سے تر تھا، شاید خان کی قربت کی وجہ سے۔ خان اس کے نازک جسم پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور اس کے جسم کی حرارت کو خود میں سما رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر بیلا کی ناف پر گئی اور پھر جذبات کی آڑ میں آ کر اس نے اپنا منہ ناف کے پاس لا کر اپنے لب اس پر رکھ دیے اور آہستہ سے اپنے دانت سے اس کو دبایا، جس پر وہ ہلکا سا کسمس آئی۔ اس نے بیلا پر وہی چادر گرا دی اور خود بیڈ پر آ کر سو گیا۔ پری نے اپنی پیکنگ مکمل کر لی تھی۔ 2 دن بعد اس نے پیرس جانا تھا اور ابھی تک اسے یقین نہیں آ رہا تھا اور سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے جو اس سے چھپائی جا رہی ہے۔ وہ وہاں جا کر اپنی پڑھائی مکمل کرے گی اور شادی نہیں۔ یہ بات اس نے شہاب صاحب سے صاف صاف کہہ دی تھی اور آج اس نے اپنی دوستوں کو فیئر ویل پارٹی دینی تھی، اس لیے اس نے اپنا نیا فراک باہر ہی رکھ دیا اور باقی کا سامان پیک کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واش روم سے نکلی اور میک اپ کے نام پر تھوڑا سا مسکارا لگایا اور کاجل سے آنکھوں کو اور موٹا کیا۔ اچانک اس کی نظر اپنی گردن پر گئی۔ اس کی میکسی کا گلا ڈیپ ہونے کی وجہ سے اس کا تل نمایاں ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً بیس نکال کر اس کو چھپانے کے لیے اس پر لگایا اور اس کے بعد ایک سونے کی باریک چین اپنے گلے کی ڈال کر زینت بڑھائی۔ وہ دونوں اب کار سے باہر نکل آئے تھے اور جولی اسے فورس کر رہی تھی کہ وہ بھی اس کے ساتھ اس کے فلیٹ پر آئے، لیکن وہ تھا کہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ نہ گیا تو ڈیڈ آج کو دوبارہ باتیں سنائیں گے، لیکن آج اسے جولی کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے اور کبیر خود بھی بے قابو ہو رہا تھا، اس لیے اس نے اپنی پوری کوشش کرنی چاہی، لیکن جولی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ اندر جاتے ساتھ اس نے دروازے کو زور سے بند کر کے اپنے غصے میں ہونے کا ثبوت دیا۔ جولی، کام ڈاؤن جان، کیا ہوا ہے؟ کبیر نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے کہا۔ کیسے کام ڈاؤن کبیر؟ تم اب اپنی منمانی کرتے ہو اور میری چاہت کا تمہیں کوئی احساس نہیں اور مجھے کہتے ہو کہ کام ڈاؤن۔ اب اس نے کبیر کا گریبان پکڑ لیا تھا اور اس کی گردن پہ انگلیاں پھیر رہی تھی۔ آج نہیں، آج بہت ہوا، یہ کہہ کر کبیر کے سینے کے ساتھ لگ گئی۔ کبیر کے گلے کے 2-4 بٹن کھلے ہونے کی وجہ سے اس نے کبیر کے سینے پر اپنے لب رکھ دیا، جبکہ کبیر اپنا آپ چھپانے کے لیے پیچھے ہو رہا تھا اور دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ جولی، لیو می ڈیم اٹ، آر یو ان یور سینسز؟ کبیر نے طیش میں آ کر زور سے جولی کو دور دھکیلنا چاہا، لیکن اس کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس کے لپسٹک کے نشان جا بجا اس پر چھوڑتی گئی، یہ سب کبیر کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی کمر سے اس کے دونوں ہاتھ ہٹائے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ دیکھے بغیر کے مقابل پر اس تھپڑ کا کیا اثر ہوا ہے، کیا وہ ہوش میں ہے کہ نہیں؟ صبح صبح جب بیلا کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر بیڈ پر گئی جہاں خان آرام کی نیند سو رہا تھا۔ اس نے پھر اپنا حلیہ دیکھا اور کپڑے چینج کرنے کا سوچا، لیکن اس کمرے میں اس کے کپڑے نہیں تھے اور اگر تھے بھی تو اس قابل نہیں تھے کہ کھلے عام پہنے جائیں۔ یہ سوچ کر اس نے وہیں چادر اپنے گرد لپیٹی اور باہر آ گئی۔ وہ کافی بڑا گھر تھا، ہر کمرے کے 2 دروازے تھے، جس کی وجہ سے اسے اپنا کمرہ تلاش کرنے میں بہت دیر لگی۔ پاکستان میں وہ اتنے مزے کی زندگی گزار رہی تھی، اس نے صرف ایک دفعہ ہی اپنے بابا سے بات کی تھی۔ خان نے اس کا پاسپورٹ بھی لے لیا تھا جب اس نے واپس جانے کی کوشش کی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی اسے دوبارہ خان پر غصہ آیا۔ بیلکنی سے گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر ٹیلی فون پر گئی جو ایک اونچے سے ٹیبل پر پڑا تھا۔ اس نے فوراً ہی ٹیلی فون اٹھایا اور پاکستان کا نمبر ڈائل کرنے لگی، لیکن اس فون پر آواز نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اسکرین پر دیکھا تو پتہ چلا کہ فون ڈیڈ تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر تار دیکھی کہ اپنے پیچھے خان کی آواز سنائی دی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز سے وہ سہم گئی اور اسے لگا کہ وہ پکڑی گئی ہے۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے، دوبارہ آواز سے اس نے ہوش کی دنیا میں قدم رکھے۔ جی وہ میرے کپڑے نہیں ہیں تو وہ تلاش کر رہی تھی۔ ہاں تمہارے کپڑے مجھے یاد نہیں رہا لانے۔ تم ایسا کرو کہ اوپر مام ڈیڈ کے روم میں جاؤ، شاید ان کا کوئی ایک آدھ پڑا ہو تو تم وہ پہن لینا ڈریس، میں فری ہو کر تمہیں لے جاؤں گا شاپنگ پر۔ خان نے اپنی بات مکمل کی اور روم میں چلا گیا۔ وہ اوپر گئی تو ایک ساڑی کے علاوہ اسے کچھ نظر نہ آیا۔
اس نے اسے ہی پہننے کی کوشش کی۔ اس کے دراز قد پر وہ بہت کمال لگ رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے کچھ بنانے کے لیے کچن کا رخ کیا۔ اس نے ساڑی کا پلو ایک طرف سے اندر کیا اور کھلے ہوئے بال باندھنے کا سوچا، یہ دیکھے بغیر کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا اسے اپنے نظروں میں اتار رہا ہے۔ پہلے تو اس کے لمبے بالوں نے اس کی کمر کو چھپایا ہوا تھا، لیکن جب اس نے اپنے بال باندھ لیے تو اس کی کمر کھلے ہونے کی وجہ سے صاف نظر آ رہی تھی۔ خان اب آہستہ آہستہ اس کے پاس جانے لگا۔ بیلا کو کلون کی خوشبو آئی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا، لیکن خان نے اس سے پہلے ہی بیلا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ بیلا کا سر اس کے سینے تک آ رہا تھا۔ خان پہلے اپنی انگلیاں اس کی کمر پر پھیرنے لگا اور اسے ایک جھٹکے کے ساتھ شیلف پہ لگایا۔ اس کے بعد گلے کی ڈوری باندھی اور پھر بلاؤز کا ہک لگانے لگا۔ اس کے بعد بیلا کا رخ اپنی جانب کیا، ویسے شوہر کی پسندیدگی کا خیال تو تم بہت اچھے سے رکھتی ہو۔ خان یہ کہہ کر چلا گیا۔ بیلا کو سمجھ نہ آیا کہ خان کو ساڑی پسند ہے، تبھی اس نے یہ بات کی ہے۔ پری ایئرپورٹ پر اپنے بابا کے گلے لگ کر بہت روئی۔ اس کی زندگی کا آغاز ہونے جا رہا تھا جس میں اس کے بابا اس کے ساتھ نہیں دے سکتے تھے۔ اب آگے کی لڑائی اس نے خود ہی لڑنی تھی۔ جیسے ہی اس کے بابا نے اس کو جمشید عرف جیمی کا بتایا کہ کیسے وہ بچوں کو کڈنیپ کر کے ان سے کام نکلواتا ہے، ویسے ہی اس نے NGO میں درج کروایا تھا جمشید کا نام، لیکن یہ بات جمشید سے چھپی نہ رہ سکی اور اس نے شہاب کے گھر آنا جانا شروع کر دیا کہ اپنی بیٹی کو سنبھال کے رکھو، نہیں تو وہ شہاب کی سچائی پری کو بتا دے گا۔ جیسے ہی جمشید کو پتہ چلا کہ پری پیرس آ رہی ہے تو اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ پری نے یہاں آ کر اس کے خلاف کام جاری رکھنا ہے اور پاکستان میں تو صرف کڈنیپنگ کی غرض سے زیادہ تھا۔ اصل ملک تو اس کا پیرس ہی تھا جہاں اس کی ایک عزت تھی اور اس کے کالے کرتوتوں کو کوئی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ اس کا بیٹا بھی نہیں۔ لیکن اب کہ اس کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی تو صرف پری۔ کبیر، کہاں ہو تم بے غیرت انسان؟ جمشید صاحب نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ کبیر جو جم روم میں تھا فوراً بھاگا ہوا اس کے پاس آیا۔ یس ڈیڈ۔ کیا ہوا؟ جمشید صاحب نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اس سے بھی زور کا؟ تم نے مارا ہوگا اسے کہ اسے بے ہوش کر دیا۔ جمشید اس پر برس پڑا۔ تمہیں نہیں پتا، لاکھوں کی ڈیل فائنل کی تھی مسٹر جیمز کے ساتھ اور تم ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو۔ بٹ ڈیڈ، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ جو بھی ہو، وہ ہے تو منگیتر، اس پر ہاتھ کیوں اٹھاؤں گا؟ اس نے جمشید نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس سے تمہیں گلے لگایا، تمہارے قریب آئی تو تم نے اسے تھپڑ دے مارا۔ نہیں ڈیڈ، بس بہت ہوا۔ آج رات تم اس کے پاس جاؤ گے؟ آگے میں کچھ نہیں سننا چاہتا، لیکن آج رات تو میں نے حیدر کی بہن کو پک کرنا تھا۔ حیدر بزی تھا تو اس نے مجھے بول دیا۔ اس کا بڑا خیال ہے تمہیں۔ میں فضول بحث میں نہیں کرنا چاہتا تم سے۔ نو گیٹ لاسٹ۔ جب کہ کبیر چلا گیا تو جمشید نے فوراً جولیانا کو کال کی اور کبیر کے آنے کا بتایا۔ اس کے بعد مسٹر جیمز سے معذرت بھی کی اور ان سے جلد ملنے کا کہا تاکہ بغیر دیر کیے وہ ان کی شادی کروائے۔ ایک اصل میں تو بزنس ڈیل تھی، رہی بات رشتے کی تو انہیں پورا بھروسہ تھا کہ کبیر آج جولیانا کو خوش کرے گا، کیونکہ ایک وہی تھے جس کی بات کبیر کے لیے پتھر پر لکیر ہوتی تھی۔ اس دن خان بیلا کو شاپنگ پر لے کر نہ جا سکا۔ اگلے دن دونوں شاپنگ پر نکل پڑے۔ بیلا کئی دنوں بعد گھر سے باہر نکلی تھی۔ آس پاس بلڈنگز دیکھ کر اسے کافت سی محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑے سے فاصلے پر جا کر سبزہ دکھائی دیا تھا۔ بیلا جب سے یہاں آئی تھی صرف ایک دفعہ ہی گھومنے گئی تھی، وہ بھی آئیفل ٹاور۔ خان کا دھیان سارا ڈرائیونگ پر تھا۔ گاڑی میں لگے گانے کے ساتھ وہ کبھی خود بھی گا لیتا تھا، ساتھ ساتھ اپنے سر کو بھی ہلاتا جاتا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ مال پہنچے تھے۔ بیلا کو کوئی ڈریس پسند نہ آیا تھا کیونکہ سارے کے سارے ہی ویسٹرن سٹائل کے تھے۔ البتہ خان نے 5 شارٹس سے دلوا دی تھی اور ساتھ ہی 2 نائٹی بھی زبردستی دلوائیں۔ بیلا جھجک کی وجہ سے اندر نہیں جاتی تھی۔ خان کے اصرار اور غصے سے ڈرتے ہوئے وہ اس دکان کے اندر چلی گئی۔ خان کال کا کہہ کر باہر ہی رہا۔ جیسے ہی اندر گئی تو وہاں ہر طرف کپل کا رش تھا اور وہ صرف اکیلی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہے اور کسے کہے۔ ہمت کر کے خان کو بلانے کے لیے باہر گئی، لیکن باہر کوئی تھا ہی نہیں اور وہ اس دکان سے جلد از جلد دور جانا چاہتی تھی۔ خان کو نہ پا کر اس کے دماغ نے اچانک کام کیا کہ کیوں نہ وہ اپنے چاچو کی طرف جائے۔ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوں گے اور انہیں میرے نکاح کا پتہ بھی ہوگا یا نہیں۔
اور اگر خان نے اسے پکڑ بھی لیا تو کہہ دے گی کہ میں باہر آئی تو تم موجود نہیں تھے، تو میں خود ہی واپس آ گئی۔ وہاں پر کمفرٹیبل نہیں تھی، میں نے تمہارا ویٹ کیا لیکن تم نہ آئے۔ ٹیکسی نظر آئی۔ بیلا جیسے ہی باہر آئی تو ٹیکسی میں بیٹھی۔ ایڈریس اس نے اسے ابھی تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ ایک گاڑی نے آگے سے آ کر اس کا راستہ روک لیا۔ بیلا کو یہ سمجھنے میں وقت نہیں لگا کہ یہ گاڑی اس کی ہی ہے۔ اس نے فوراً ٹیکسی کو اپنی سائڈ سے لاک کر دیا۔ اس سے پہلے کہ کبیر اس تک پہنچنے تک وہ لاک کر چکی تھی، اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو باہر آنے کا کہا اور خود جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے زور سے اسٹیئرنگ پکڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ کی رگیں اور بھی واضح ہو گئی تھیں۔ جلدی سے گاڑی سے اترو، نہیں تو آج اسی گاڑی میں سہاگ رات منا لوں گا، اس نے اپنے دانتوں کو پیستے ہوئے کہا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ فوراً گاڑی سے اتر گئی۔ ہاں تو کہاں جا رہی تھی؟ وہ اپنے ناخن اس کے بازو پر گاڑتے ہوئے بولا۔ میں گھر جا رہی تھی۔ اچھا، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اسے چھوڑتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور کی طرف گیا۔ بول، کہاں لے کر جا رہا تھا تو؟ ٹیکسی ڈرائیور نے رٹا رٹایا ایڈریس اسے سنا دیا۔ اس کے سننے کی دیر تھی کہ خان تیش میں آ کر بیلا کی طرف آیا، لیکن بیلا تو وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ اچانک اس نے سامنے دیکھا تو وہ سنسان سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی اس کے چہرے پر غصے کی جگہ مسکراہٹ نے لے لی۔ آئی لائک اٹ، لیکن آج تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا مائی ڈارلنگ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکا نہیں، بلکہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ بہت لو اسپیڈ میں بھی بآسانی اس تک پہنچ گیا۔ یہ لو پانی کی بوٹل، دیکھو کتنا سانس چڑھ گیا ہے۔ اس نے بوٹل اس پر اچھالی، جسے دیکھ کر وہ اور تیزی سے چلنے لگی۔ ارے میری جان، میں نے تمہیں کچھ کہا ہے جو اتنا ڈر رہی ہو؟ کم آن، جلدی سے گاڑی میں بیٹھو۔ شاباش، خان نے نرمی کا مظاہرہ کیا۔ یہ وہ صرف وہی جانتا تھا، اس کے اندر کی آگ کو اس نے باہر آنے سے روکنا تھا ابھی، کیونکہ کچھ دیر بعد وہ اپنی آگ بجھانے والا جو تھا۔ بیلا نے جب دیکھا کہ خان کا غصہ معاف ہو چکا ہے تو اس نے گاڑی میں بیٹھنے میں ہی بہتری سمجھی۔ لیکن جیسے ہی بیلا گاڑی میں بیٹھی، خان نے پھرتی سے لاک کرنے لگا، فاسٹ ڈرائیو کی، اور جیسے ہی گاڑی گھر کے آگے رکی، اس نے بیلا کو دیکھا اور پھر آنکھوں کی چنگاری سے ایک طنزیہ مسکراہٹ اس پر اچھالی، جس سے اسے انہونی کا احساس ہوا۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے لاؤنج میں آیا اور اچانک چھوڑا، جس سے وہ صوفے کے اوپر گر گئی۔ ہاں تو بولو، کیوں جا رہی تھی وہاں؟ خان نے اس سے پوچھا۔ چاچو سے ملنے، گویا جواب نے بیلا نے پہلے سے تیار رکھا ہوا تھا۔ خان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ چاچو سے ملنے، یا اپنے عاشق سے ملنے جس کی تڑپ اپنے دل میں رکھی ہوئی ہے؟ یہ آپ کیا؟ بیلا نے اس کی بات کو کلیئر کرنا چاہا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ تڑپ کو ختم کیسے کرتے ہیں۔ خان اسے گھسیٹتے ہوئے اوپر روم میں لے گیا اور جا کر بیڈ پر گرا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیلا کے قریب آتا، بیلا پیچھے کھسکی۔ خان نے اس کو دونوں ٹانگوں سے پکڑا اور قریب لایا۔ ساڑی کا پلو اس کے جسم سے الگ ہو چکا تھا۔ خان نے اپنے دہکتے لب اس کی شہرت پر رکھے تھے۔ بیلا نے چھڑوانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ خان کے اندر کا جانور خود ہی جگا چکی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے اس نے خان کے بال نوچے تاکہ وہ پیچھے ہٹ سکے۔ خان نے اپنی پینٹ سے بیلٹ نکال کر اس کے دونوں ہاتھوں کو بیڈ کے ساتھ لگا کر باندھ دیا۔ اب دوبارہ اسی گردن پر لب رکھے اور جا بجا کس کرنا شروع کیا۔ بیلا کے جانچ میں کمی نہ آئی تو اس نے اٹھ کر صوفے سے مخملی ڈبی اٹھائی جس میں ایک سیاہ رنگ کی پٹی تھی، اور اس کے اوپر آ کر پہلے اس کے لبوں کو چوما اور اپنی پیاس بجھائی۔ اس کے بعد اس سیاہ پٹی سے اس کے منہ پر قفل لگا دیا۔ خان اب اس پر پورا قابض ہو چکا تھا۔ اس نے بیلا کو الٹا کیا اور اس کے بلاؤز کے ہک کھول دیے۔ اس کے بعد بیلا کے سینے پر شدت لٹاتا رہا، آہستہ آہستہ نیچے کا رخ کرتا رہا۔ بیلا کے وجود میں ایک لہر سی دوڑ رہی تھی جو اب صرف ٹراؤزر میں مصروف تھی۔ اب وہ صرف خان نے اس کی ناک پر ہلکا سا بائٹ کیا اور پھر ٹراؤزر کو تھوڑا نیچے کرنے لگا۔ جب اس کی ٹانگوں سے ٹراؤزر جدا ہو گیا تو اس نے اپنی پینٹ کی زپ اتاری اور شرٹ بھی اتار دی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد بیلا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ پوری رات خان بیلا پر اپنی شدت دل اٹھاتا رہا اور تقریباً 5 بجے اس سے الگ ہوا۔ بیلا جو اپنی سسکیاں دبائے ہوئے تھی،
اب کی بھی ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی پیرس کی سرزمین پر قدم رکھا تو دل میں برے برے وسوسے آئے کہ وہ یہاں کیسے رہے گی۔ چچا سے تو آج تک نہیں مل پائی تھی، جس کی وجہ سے اسے معلوم نہیں تھی۔ بس اس نے فاران کو دیکھا ہوا تھا، وہ بھی 4 سال پہلے۔ پتہ نہیں اب وہ پہچان پائے گی کہ نہیں۔ اگر اس نے اس رش میں فاران کو پہچان بھی لیا تو کہ چچا چچی اسے اپنے گھر میں رہنے دیں گے یا نہیں۔ ابھی پری اسی کشمکش میں تھی کہ اس کے موبائل کی بیل بجی، جس کی سم اس نے کچھ دیر پہلے ہی چینج کی تھی۔ اسکرین پر بابا کا نمبر دیکھ کر فوراً کال اٹھائی۔ شہاب صاحب نے اسے بتایا کہ فاران اسے پک کرنے کے لیے چل پڑا ہے، بس راستے میں ہے اور 1 گھنٹے تک پہنچ جائے گا۔ پری نے ایک ویٹنگ روم کا پتہ معلوم کیا اور وہاں چلی گئی۔ کبیر نے جولی کے لیے ایک بریسلٹ لینے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے اس نے حیدر کی بہن کو ایئرپورٹ سے پک کرنا تھا۔ اس نے وائٹ پینٹ اور بلیک شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ بات سے پہلے سے زیادہ وجیہ لگ رہا تھا کیونکہ اسے جولی کی طرف سے جانا تھا۔ حیدر کی بہن کبیر کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی کیونکہ حیدر اپنا زیادہ وقت وائف کو دینے لگ گیا تھا اور شادی کے بعد وہ اس ذمہ داری سے دور بھاگنے لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے کبیر نے پارسا کو بہن کی طرح پالا تھا۔ اور تھوڑی دیر بعد وہ ایئرپورٹ پہنچ گیا، ویٹنگ روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے دکھائی دی، ریڈ ٹاپ، بلیک جینس، گلے میں مفلر اور اونچی پونی ٹیل۔ تھوڑا پاس جا کر دیکھا اور شاک ہوا۔ اس کی آئیز بال کا رنگ دیکھا جب اس کی اور کبیر کو سمجھ میں نہ آیا کہ اتنے عرصے بعد اس کی آنکھیں بلیک کیسے ہو گئیں۔ پری نے جب اسے دیکھا تو اس کا بھی ری ایکشن کچھ ایسا ہی تھا۔ سانولے رنگ کا فاران کسی زمانے میں اور کہاں رنگ ہی نکال لیا اس نے تو، اور قد بھی کافی لمبا ہے۔ خیر مجھے کیا، اس نے دل میں سوچا اور پھر آگے بڑھ کر اس کی طرف آئی۔ کبیر بھی اپنی سوچ کو جھٹلا کر اس کی طرف آیا اور پھر اچانک سے اس کو پکڑ کر کس کر اپنے سینے سے لگایا۔ اور دوسری طرف پری تھی جس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، بلکہ اب اسے سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے دور کیا۔ میری جان تو اتنی بڑی ہو گئی ہے، میں تو پہچان بھی نہ سکا۔ کبیر نے اس سے اپنی بات کا آغاز کیا اور اس کے ہاتھ سے بیگز لے کر گاڑی میں رکھے۔ پری بھی پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ کبیر پارسا کو پیار سے پری کہتا تھا، اس لیے وہ بات بات پر اسے پری کہہ کر پکار رہا تھا۔ پری پہلے برداشت کرتی رہی اور پھر اچانک اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ بس بہت ہوا، کب سے پری پری لگایا ہوا ہے۔ اچانک پری پھٹ پڑی۔ اس پر کبیر بہت حیران ہوا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ پری نام تو میں نے رکھا تھا، تمہارے خان بابا نے۔ کبیر نے اس وضاحت دینی چاہی۔ یہ سن کر پری تیش میں آ گئی۔ وٹ ربش، کیا فضول بکواس کیے جا رہے ہو؟ پری نے کبیر سے کہا۔ لیکن پارسا۔ کبیر ابھی بولنے ہی لگا تھا کہ پری پارسا نام سن کر بلبلا اٹھی۔ پریشے، پریشے نام ہے ہمارا، آئی سمجھ، پریشے ابابیل۔ سن لو کان کھول کے۔ کبیر نے فوراً گاڑی کی بریک لگائی۔ تم پریشے؟ وٹ ابابیل تو پارسا؟ اگر اتنا ہی مشکل نام ہے تو تم مجھے بیلا کہہ سکتے ہو، اور پری کہنے کی جرت بھی مت کرنا، یہ صرف مجھے میرے بابا کہہ سکتے ہیں۔ اوکے اسٹاپ اٹ۔ کبیر کو اس کی بات سے کوفت ہونے لگی تھی۔ اسے ٹینشن کھائی جا رہی تھی کہ وہ اب کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، جس کے بعد اس نے سکھ کا سانس لیا۔ کچھ نہیں پری، بیلا، ویسے بیلا، سوری آئی مین ٹو سے۔ کبیر نے ون سائڈ اسمائل کے چہرے کو بغور دیکھ کر خاص کی، اگر تمہارا ہو گیا تو ہم گھر چلیں۔ بیلا کو اب اس پر غصہ آ رہا تھا۔ گھر؟ کبیر نے ایک اپروچ کا کر اسے کہا۔ تو اور گلی ڈنڈا کھیلنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ بیلا کہاں آگے سے چپ رہنے والی تھی، فوراً بولی۔ اس پر کبیر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ میڈم لمٹس پہ رہیں، کہیں لینے کا دینے نہ پڑ جائیں۔ یہ پیرس ہے نہ کہ تمہارا پاکستان، جہاں تم گلی کے لڑکوں کو بلاؤ گی تو بچ جاؤ گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ مذاق تھا، ہنسوں کیا؟ کچھ بھی، بیلا جل کر بولی۔ کبیر نے ایک نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی اور پھر گاڑی روک دی۔